آج 28واں پارہ 3 پاؤ تلاوت ہوئے ہیں۔ اس کے آغاز میں زہار کا مسئلہ ہے۔ زہار یہ ہے کوئی اپنی بیوی کو کہے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہوتی ہے یا میری بیٹی ہے، تو یا اس کے خاص اعضاء کو کہہ دے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، تو اب یہ طلاق تو نہیں ہوتی۔ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں تو نہیں بن جاتی، تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن بیوی کے پاس جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ دے گا تو پھر بیوی اس کے لیے حلال ہوگی، وگرنہ بیوی کے پاس جانا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب کفارہ کیا ہے وہ یہاں پر بیان ہوا ہے اس سورۃ مجادلہ کے پہلے رکوع میں۔ وہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ اچھا، غلام تو آج کے دور میں نہیں ہے، تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے؟ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، مسلسل 2 مہینوں کے روزے۔ تو شرعی احکام جو ہوتے ہیں وہ چاند کی تاریخ کے حساب سے ہوتے ہیں، تو چاند کے حساب سے 2 مہینے کے روزے رکھے گا مسلسل، اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ اور جو 2 ماہ کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، پھر اس کے لیے ایک آپشن یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو وہ جب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا تو اب اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا منہ سے بولے ہوئے، ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ اچھا لفظ بولیں گے تو اچھا اثر ہے، برا لفظ بولیں گے تو برا اثر ہے۔ اس لیے وہ سیانے کہتے ہیں نا، پہلے تو لو پھر بولو، یعنی پہلے جو بول رہے ہو اس پر غور کرو کہ یہ بولنا میرے لیے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑی اہم بات بیان ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو تم گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو۔ کان میں جو بات کی جاتی ہے نا، آہستہ جو بات کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ تو عام طور پر انسان جب آہستہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو کبھی تو اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ دوسروں سے ذرا مخفی بات کرنی ہے، لیکن کبھی اس لیے بھی کر رہا ہوتا ہے کہ بات اچھی نہیں ہے، دوسرے سن لیں گے تو پھر اچھی بات نہیں ہے، اب ان کو پتہ چل جائے گا، تو اس لیے آہستہ بات کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سرگوشی میں بھی غلط بات کرنی جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ سرگوشی کرنے کے بھی احکام ہیں۔ اگر مجمع عام میں آپ بیٹھے ہیں اور وہاں پر آپ کسی کے کان میں کوئی بات کہتے ہیں، کوئی ایسی بات آپ سب کو نہیں سنانا چاہتے، تو یہاں پر تو اجازت ہے، لیکن جہاں بندے ہی 2 بیٹھے ہوں، 2 یا 3 بندے بیٹھے ہیں، تو آپ کسی ایک کے کان میں آ کر بات کہتے ہیں، تو اس سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب ظاہر ہے جب آپ کان میں بات کہیں گے تو وہ 2 بندے کہیں گے یا ایک بندہ کہے گا مجھ سے ہی چھپایا جا رہا ہے، تو اس کے دل میں غلط فہمی آئے گی، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا بات تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کے سامنے 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ پھر ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا، جب تم 3 افراد ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی باہم سرگوشی نہ کریں، حتیٰ کہ تم اس کو تشویش اور غم میں مبتلا کرو گے، تم لوگوں سے میل جول رکھو۔ اب جب ایک کو چھوڑ کر آپس میں بات ہوگی تو اس کو تشویش ہوگی، یا وہ غمگین ہوگا کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا بات چھپائی ہے انہوں نے۔ تو یہ بھی یہاں پر آداب بیان ہوئے ہیں، اور پھر اسی صورت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب مجلس میں کشادگی کرنے کے لیے کہا جائے تو کشادگی کر دیا کرو، یعنی کوئی بندہ آیا ہے باہر سے، جگہ نہیں ہے، کمرہ سارا فل ہے، لیکن تم اگر تھوڑی سی جگہ بنا سکتے ہو تو تم بنا دیا کرو جگہ۔ تو جو دوسروں کے لیے کشادگی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کشادگی کرتا ہے۔ اور پھر اس کے آخر میں ایمان والے کا مزاج کیا ہوتا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا، بے شک جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں نا، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے، کیسا نہیں پائیں گے؟ ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ایمان والا ایسا نہیں ہے۔ جو ایمان والا نا، جس کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، وہ ہرگز ایسے نہیں کرے گا کہ اللہ کے یا اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ وہ محبت کرے۔ تو اگر محبت کریں تو اس کا مطلب ایمان کمزور ہے، ایمان میں کوئی کوتاہی ہے۔ پوری آیت کا میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بے شک جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں، قریبی تعلق ہی کیوں نہ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے نا، ایمان والے کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر یہ جو ایمان والے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ جن کی محبت بھی اللہ کے لیے، جن کی نفرت بھی اللہ کے لیے، ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں
جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ کتب فی قلوبہم الایمان، دل پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، اور انہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جنت میں داخل ہوں گے، یہی بہت بڑا انعام تھا، لیکن پھر فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ ہیں اللہ کا گروہ، یہ اللہ والے ہیں جن کی محبت اللہ کے لیے، جن کی نفرت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا فاعتبروا یا اولی الابصار، یہودیوں کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے کیسے بستی بنائی، پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے گرانا پڑا، یا رسول کریم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی انہوں نے، تو پھر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی بستی ان کو گرانی پڑی اور وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے غلط کاموں کی وجہ سے اس کی بنی بنائی جو ہے نا وہ کھیل خراب ہو جاتی ہے، اور اپنے معاملات اس کے بڑی حد تک خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے آگے حجیت حدیث پر ایک بڑی زبردست آیت ہے۔ حجیت حدیث کا مطلب ضرورت حدیث، حدیث کے بغیر گزارا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی بس قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر قرآن پڑھنا ہے نا، قرآن پر ایمان ہے، قرآن پر یقین ہے، تو پھر حدیث کو بھی ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرما رہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو تم کو دیں اس کو لے لو، اور جس سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے قرآن حضور نے دیا نا، حضور نے تلاوت فرمائی، آیات لکھوائیں صحابہ کو، تو قرآن بھی حضور نے دیا ہے اور حدیث بھی حضور نے دی ہے۔ تو ہے نا، جو تمہیں دیں، یہ نہیں کہا کہ جو قرآن تمہیں دیں وہ لو، فرمایا جو تمہیں دیں وہ لے لو، پکڑ لو اس کو۔ اب قرآن بھی مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل رہا ہے، حدیث بھی مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل رہی ہے۔ اس سے آگے ایک بڑی اہم بات ہے، ہم کبھی کبھی بڑی اہم چیزیں بھول جاتے ہیں، بہت ضروری چیز بھول جاتے ہیں، ہمیں بڑے نفع والا سودا بھول جاتے ہیں، بعد میں خیال آتا ہو یار یہ تو بڑا نقصان کر بیٹھا، میں بھول گیا۔ یہ بھولتا کیوں ہے بندہ؟ ایک تو نسیان ہوتا ہے نا، بڑھاپے میں نسیان ہو جاتا ہے۔ ایک اس کا اور بھی سبب ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی جانوں سے بھلا دیا۔ جب بندہ اللہ کو بھولتا ہے تو پھر وہ خود کو بھول جاتا ہے، خود کو بھی وہ بھول جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو بھول جاتا ہے کہ اس کا نفع کس چیز میں تھا، کیونکہ جو سب سے بڑی نفع والی ذات تھی، جب اس نے اس کو بھلا دیا نا، تو جہاں جہاں اس کا حقیقی نفع ہوتا ہے اللہ پھر اس کو بھی بھلا دیتا ہے اسے۔ اس لیے اللہ کو یاد کرنے سے بندے کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اس سے آگے وہ آیات ہیں سورہ حشر کی جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مہیمن، یہ بہت پیارے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں۔ قدوس کا معنی ہے جو اپنی ذات، صفات، افعال، احکام اور اسماء میں ہر عیب سے پاک ہے۔ سلام کا معنی ہے سلامتی والا، مومن کا معنی ہے امان دینے والا، مہیمن کا معنی ہے جس سے کوئی چیز غیب نہ ہو، کوئی بھی شے وہ مہیمن ہے، اس سے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے۔ عزیز کا معنی ہے غالب، جس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں، ایسا غالب۔ جبار کا معنی ہے قہر اور جبر کرنے والا، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جبار کا معنی ہے عظیم بادشاہ۔ متکبر کا معنی ہے وہ اپنی ربوبیت میں سب سے بڑا ہے، اس کی مثل کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متکبر ہے، وہ ہے متکبر، اس کی یہ صفت ہے، اس کی یہ خوبی ہے۔ لیکن بندہ اگر متکبر بن جائے تو اس میں یہ عیب ہے۔ بندے میں کبر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی یہ شان ہے، وہ متکبر ہے، وہی ہے، بس اسی کے شایان شان ہے۔ بندے کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ بندہ بن جائے، عاجزی کرے، عبدیت ہو اس کے اندر۔ اس سے آگے سورۃ الممتحنہ ہے، اور اس پر پچھلے سال بھی بات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو
میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتع، تو یہ تو آ گئے تھے مکہ شریف سے ہجرت کر کے، لیکن ان کی فیملی ابھی مکہ شریف میں ہی تھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی طرف لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا، تو ان کو پتہ تھا، انہوں نے خط لکھا، خط لکھ کے بھیجا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کا ارادہ کر رہے ہیں، تم اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لو۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ میری جو فیملی ہے نا، وہ تھوڑی سی ان کی ذرا دیکھ بھال کریں گے، اس بدلے میں کہ میں نے ان کو معلومات دی ہیں، تو بدلے میں میری فیملی کا خیال رکھیں گے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ پوشیدہ تو نہیں رہتا، اللہ نے آپ کو علم شریف عطا فرمایا، اللہ نے بتا دیا مصطفیٰ کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اور ساتھ 2 اور صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ مقام کاخ پر جاؤ، اور وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی، مقام خاخ کے باغ میں جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے آؤ اس سے۔ اچھا، حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اس وقت اس کی سپیڈ کتنی ہے، تو جب یہ پہنچیں گے اس وقت وہ کہاں پر ہوگی۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے ان کو بھیجا، مولا علی کہتے ہیں ہم چلے گئے، وہاں ہمیں ایک عورت ملی، ہم نے کہا خط نکالو، کہنے کہ کون سا خط؟ میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ مولا علی کہنے لگی خط تو ہے، نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں۔ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا خط تو ہے، خط دے، نہیں تو تیرے کپڑے اتار کر بھی لینا پڑا تو میں لے کر جاؤں گا، خط کے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ اب اس نے اپنے جوڑے سے نا وہ خط نکال دیا، خط لے کر مولا علی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ وہ حضرت حاطب بن ابی بلتع کا لکھا ہوا خط تھا، مکہ والوں کے نام، فاروق اعظم جلال میں آ گئے۔ حضرت حاطب اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کے خلاف تو نہیں ہوں، میں منافق تو نہیں ہوں، مجھے صرف یہ تھا آپ نے جو بھی ارادہ فرمایا اللہ نے تو آپ کو کامیاب کر ہی دینا ہے، وہ بچ تو نہیں پائیں گے آپ سے، تو میں نے صرف اس لیے کیا تھا تھوڑا سا میری فیملی کا ذرا وہ خیال رکھیں گے، تو حضور میں اس پر معافی چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے سرکار اجازت دیں، اس کا میں سر اڑاؤں، اس کو میں قتل کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں یہ بدری صحابی ہے، بدر کی جنگ میں شریک ہوا تھا، اور بدر والوں کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ دیکھیں اس وقت کاروبار اس طرح کا ہے، چائنا سے ہم چیزیں خریدتے ہیں اور ملکوں میں بھیجتے ہیں، کہاں کہاں بھیجتے ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں، تو کاروبار کریں، ٹریڈ کریں، تجارت کریں، اجازت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں، کاروبار کیے ہیں، لیکن دل میں جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بندہ بڑا چنگا ہے، یہ بڑے چنگے ہیں جی، صحیح ایمان والے تھے، ہے ہی ہے، دیکھ لی ان کی ایمانداری، 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا اور کان پہ جوں تک نہیں رینگی، یہ اخلاق ہے ان لوگوں کا۔ ہمارے یورپ میں رہنے والے مسلمان بھائی ان کے اخلاق کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں، بھائی اس سے بڑی بد اخلاقی اور کیا ہوگی کہ تم نے 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی، پھر بھی اسلحہ بیچ رہے ہو، پھر بھی اسی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر تم لڑ رہے ہو۔ یہ اخلاق ہے تمہارا، یہ سچائی ہے تمہاری، یہ ہے تمہارا سچ، جن ویلیوز کی تم بات کرتے ہو اور مسلمانوں کو تانے دیتے ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچا مسلمان بنائے۔ تو کاروبار کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، لیکن دل میں ان کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس کے لیے دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ عن قریب اللہ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا، اور اللہ بہت قادر ہے اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں بندہ جب اللہ کا بندہ ہو جائے نا، اس کے فرما بردار ہو جائے، وہ آسانیاں کیسے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مکے والوں سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے نا، تم ان کے دشمن، وہ تمہارے دشمن، لیکن تم میری فرما برداری کرو، بندگی کر رہے ہو، اب دیکھو میں تمہیں جزا یہ دوں گا، انہی تمہارے دشمنوں کو تمہارا دوست بنا دوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، مکہ شریف فتح ہوا اور بڑے بڑے دشمن مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کے محب اور خیرخواہ بن گئے۔ آپ جانتے ہیں جب غزوہ احد ہوا تھا تو جو حملہ جنہوں نے کیا تھا وہ حضرت خالد بن ولید تھے، اس وقت کافروں کی طرف سے آئے تھے، پیچھے سے جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ خالد بن ولید تھے، جب بہت زیادہ مسلمان شہید ہوئے، اور اس وقت کمان کس کے پاس تھی؟ حضرت ابو سفیان کے پاس تھی۔ تو بعد میں ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے، خالد بن ولید بھی مسلمان ہوئے، اور ایسے مسلمان ہوئے کہ خالد بن ولید جب
جنگ میں تھے. ایک جنگ میں سرکار علیہ السلام مدینہ میں، شاید یہ یرموک کی جنگ تھی. اب حضور علیہ السلام وہاں کا سارا منظر صحابہ کو بیان کر رہے ہیں. جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہے، وہ شہید ہو گیا. اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی شہید ہو گیا. اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اب حضور جوش سے بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے بندے بنو، پھر دیکھنا حالات کیسے تمہارے مطابق میں کر دوں گا. کیسے؟ تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا در چھوڑیں گے نا تو دوست بھی دشمن بن جائیں گے. اصل چیز تو رب کریم کی بندگی ہے. اس سے آگے سورۃ الصف ہے اور اسی میں وہ آیت ہے جس سے ہمارا وہ آپریشن بنیان مرصوص کا لفظ نکالا گیا. یہ آیت نمبر 4 ہے سورۃ الصف کی. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ قتال کرتے ہیں، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. تو اللہ کے بندے جب جنگ لڑتے ہوئے دشمن کے سامنے صف بستہ ہو جائیں، صف باندھ لیں. حضور علیہ السلام جب جنگ کے لیے تیاری فرماتے تھے نا، صفیں سیدھی کرتے تھے. فرمایا کوئی بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، جڑ کے لڑنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو صفیں باندھ کر سیسا پلائی دیوار بن کر لڑتے ہیں نا، اللہ پھر ان سے محبت کرتا ہے. آج ہم سوچیں ذرا نا، ہم صف باندھتے ہیں کہ نہیں باندھتے؟ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ادھر جنگ چل رہی ہوتی، ادھر سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا جی اینج مارنا تو پھر پتہ لگ گیا، یہ کریں گے نا تو پھر ہم جانیں گے. بھائی اپنے ہی مسلمان بھائی، پاکستانی بھائی، ان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے. انڈیا کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، دکھ اپنے پاکستانی بھائیوں کو ہو رہا ہوتا ہے. نہیں، اگر یہ ہونا تو پھر ہم دیکھیں گے. یہی کرتے رہتے ہیں. بھائی جب لڑائی دشمن سے ہو رہی ہے، ہندو کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو رہی ہے، تب تو کم از کم متحد ہو جاؤ. ابھی بھی نہیں متحد ہونا تو کب ہونا ہے؟ بہت سارے فیملیاں، بہت سارے خاندان ایسے ہیں، لوگ کہتے ہیں چولہے الگ الگ ہیں، کھاتے الگ الگ ہیں، لیکن جب لڑائی ہونا تو سارے ایک ہو جاتے ہیں. کم از کم یہی کر لو. اس وقت بھی ہم حالت امن میں نہیں ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا آپریشن سندور جاری ہے ہمارا، اور سندور 2 بھی ہم کرنے کے لیے تیاری کیے ہوئے ہیں، اور اپنے پراکسیز کو کیسے وہ یوز کر رہے ہیں سب ہمارے سامنے ہے. تو ایسے میں ہم آپس کے لڑائیوں میں، آپس کے جھگڑوں میں پڑے رہیں تو یہ اچھا نہیں ہے. متحد رہنا چاہیے. اللہ کریم امت مسلمہ کی خیر فرمائے، حضور کی امت کی خیر فرمائے اور پاکستان کی خیر فرمائے. فرمایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دین غالب ہے اور قیامت تک غالب رہے گا. اس پر کئی بار بات ہوئی ہے. مغلوب مسلمان ہے، دین مغلوب نہیں ہے. دین آج بھی غالب ہے. اسلام اپنے دلائل کے اعتبار سے آج بھی غالب ہے. اس سے آگے سورہ جمعہ ہے. جمعہ میم پر پیش ہے. ہم کہتے ہیں نا جمعہ، جمعہ صحیح لفظ نہیں ہے، جمعہ. یہاں اللہ تعالیٰ حضور کی شان بیان فرما رہا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے عظیم رسول بھیجا. پڑھے لکھے بندوں میں بات کرنی آسان ہوتی ہے، جاہلوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. حضور علیہ السلام پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں آئے. اس دور میں پڑھے لکھے لوگ تھے، یہودی اور عیسائی، ان کے پاس کتاب تھی، معلومات تھی، ان میں علماء تھے. لیکن سرکار علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی ہے اس علاقے کے جاہل ترین لوگوں میں. اتنے جاہل لوگ تھے، باپ مر گیا نا تو اس کی بیوی جو رشتے میں ماں بنتی اس کو جا کے کاج کے بازار میں بیچ دیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ایسے اجڑ گنوار قوم میں حضور آئے ہیں اور ان کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر سردار بنا دیا. کیا کچھ بنا دیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور اس دور کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، جو قوم پڑھی لکھی نہیں تھی، کریم آقا نے ایسی تربیت فرمائی ہے کہ پورے عالم میں دھاک بیٹھ گئی ہے. حضرت فاروق اعظم ایک مفتوح علاقے کی طرف گئے نا، تو آگے وہ ندی سی آ گئی، پانی تھا وہاں پہ. تو دوسری سائڈ پر وہ مفتوح علاقہ تھا اور وہاں کے سردار وغیرہ دوسرے لوگ بھی تھے. تو آپ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے. اونٹ ایک تھا، تو باری باری سفر کرتے تھے. تو جب ادھر جانے کی باری آئی نا تو اس نے کہا جی آپ سوار ہو جائیں، آپ امیر المومنین ہیں. تو اچھا نہ فرمایا نہیں، باری تمہاری ہے تو تم ہی سوار رہو. تو جب پانی میں سے گزرنے لگے تو
اپنا جوتا اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیا. وہ کسی نے کہا حضرت وہ سردار وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے. آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا زور سے, فرمایا کہ ان چیزوں میں عزت پڑی ہے کہ وہ کیا کہیں گے, ہم نے ان کو مطمئن کرنا ہے. ارے ہمیں عزتیں ملی ہیں حضور کے قدموں سے. ایک بار نا شاید وہ تہامہ کا علاقہ تھا, وہاں سے آپ گزر رہے تھے تو رونے لگ پڑے. تو کسی نے کہا امیر المومنین یہ رونے والی کیا بات. کہا یہاں پہ میں گزر رہا تھا تو میرے باپ خطاب نے مجھے اونٹ دیے تھے, اس نے کہا تھا ان کی لائن سیدھی کر کے لے کر جاؤ, تو مجھ سے لائن سیدھی نہیں ہو رہی تھی. ایسی میری تربیت میں ایسی کمی تھی کہ اونٹوں کی لائن سیدھی نہیں ہو رہی تھی. اب نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھو, لاکھوں مربع میل پر حکومت ہے, سارے سیدھے کھڑے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے وہ ہے جس نے امیوں میں بھیجا, علماء میں نہیں, پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں بھیجا, ان لوگوں میں بھیجا جو ان پڑھ تھے. اور پھر حضور تشریف آوری ہوئی تو کیا کرتے ہیں سرکار, بھیجا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے. صرف تلاوت نہیں فرمائی, معنی بھی سمجھایا, اور صرف معنی نہیں سمجھایا, دل کی دنیا بھی بدل دی. ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں, نوجوان تھا, سب کے سامنے آ کر کہنے لگا جی مجھ سے زنا تو نہیں چھوٹ سکتا, میری عادت ہے جی میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. اب صحابہ کرام کو بڑا فیل ہوا, یار اس نے سب کے سامنے کیسی بات کہہ دی ہے, اس کو حیا بھی نہیں آئی. غصہ بھی آیا ہوگا کسی کو, پر حضور کو غصہ نہیں آیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا مجھے یہ بتاؤ, کوئی اگر تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی ایسی غلط حرکت کرنے کا ارادہ کرے تمہیں اچھا لگے گا؟ اس کے ایک دم تیور ہی بدل گئے, پہلے جوش تھا اب ایک دم عاجزی سی آ گئی. اس نے پتہ کیا کہا, یا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں, کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا. کریم آقا نے فرمایا بتا تیری بہن کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا سوچے برداشت کرے گا؟ پھر وہی کہا حضور میں آپ پہ قربان جاؤں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا. بیٹی کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, حضور نے کچھ رشتوں کا ذکر فرمایا. اب جیسے جیسے حضور کی گفتگو بڑھتی جاتی ہے اس کے دل کی دنیا بدلتی جاتی ہے. صحابی کہتے ہیں حضور کی گفتگو مکمل ہوئی, اب واپس جا رہا تھا اور یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا اللہ کے رسول میں قسم کھاتا ہوں آئندہ کبھی زنا نہیں کروں گا. وَيُزَكِّيهِمْ, حضور نے باطن صاف کیا ہے. اللہ کرے حضور کے قدموں کی خیرات ملے, ہمارا بھی باطن صاف ہو جائے. نفس پلید چاکیتا, صاحب پلید تے نہ سے, یہ اندر کا جو چور ہے نا یہ بڑے بڑے معاملات خراب کر دیتا ہے. تو شان مصطفیٰ دیکھیں, وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے عظیم رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اب اس سے آگے جن کو تورات ملی تھی ان کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہے, مثل الذین حملوا التوراۃ, جن لوگوں کو تورات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا, ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. ان لوگوں کی کیسی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو کتاب مل گئی, کتاب تو بہت شاندار تھی, لیکن جب عمل نہیں کیا تو پھر اللہ نے فرمایا یہ تو ایسے ہی ہے, گدھے کے اوپر جتنی مرضی کتابیں لاد دو, اس کو ان کتابوں کا کیا فائدہ, اس پر تو بوجھ ہی ہے, اس کے لیے تو وزن ہی اور کچھ نہیں ہے. اس سے آگے منافقین کے متعلق بیان ہے, سورۃ المنافقون ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے رسول مکرم جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین ضرور جھوٹے ہیں. اب تھوڑا سا غور کیجئے گا, پچھلے سال بھی اس پر میرا خیال نہیں, پچھلے سال نہیں اس سے پچھلے سال بات ہوئی تھی, 24 میں ہم نے اس پر بات کی تھی. منافقوں نے آ کر کیا کہا حضور سے, ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتا ہے ہاں اللہ کو بھی پتا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو حضور کو جب منافقین کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو بات تو سچی ہے, حضور اللہ کے رسول تو ہیں. وہ کہہ رہے ہیں انک لرسول اللہ, بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اچھا منافقین نے کہا تھا ہم گواہی دیتے ہیں, نشہد ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا یشہد, اللہ گواہی دیتا ہے, ان المنافقین لکاذبون, بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں. اب بات سچی کر رہے ہیں, جھوٹے کیوں ہیں؟ سچی بات کر رہے ہیں پر دل سے نہیں کر رہے. اس سے معلوم ہوا کہ سچی بات کرنے والا اگر دل میں اس کے الٹ معنی رکھ رہا ہو تو وہ جھوٹا ہوتا ہے, اگرچہ اس کی بات سچی ہو.
اس پر بزرگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے، وہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عاجزی اتنی ہی کرو جتنی تمہارے دل میں عاجزی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی میں تو بس جی خاکسار ہوں، میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں، میں تو کتا ہوں، میں تو ایسے ہوں۔ آپ فرماتے تم ویسے خود کو ایسا سمجھتے ہو جیسا کہہ رہے ہو؟ اگر تو واقعی تم خود کو ایسا عاجز سمجھتے ہو تو پھر تو یہ عاجزی ٹھیک ہے تمہارے لیے، وگرنہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار میں تو تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا اداس رہا، تجھے دیکھا نہیں تو اتنے دن سے میں تیرے بغیر تمہیں کیا پتا میں کیسے رہا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، اگر واقعی ہمارے دل میں ویسے جذبات ہیں تو پھر یہ باتیں کہنا اچھی بات ہے، کسی سے اظہار ایسا کرنا، لیکن اگر دل میں ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا کہنا غلط ہوتا ہے۔ اس سے آگے اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اسی سورت کے دوسرے رکوع میں، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو مال کی محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں، اولاد کی بھی محبت ہوتی ہے۔ اس سے آگے سورۃ تغابن میں وہ آج تلاوت نہیں ہوئی، آیت کل ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے نا یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب ہمارے ہاں فتنہ کا ایک اور معنی ہے، لیکن عربی میں فتنہ کا معنی ہے آزمائش۔ اس میں آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے کہ اس محبت کی وجہ سے کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر لے۔ پھر آج جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت حسین بنائیں۔ انسان کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا، سب سے حسین بنایا۔ آپ دیکھیں جاندار اپنا منہ کھانے تک لے کر جاتا ہے، منہ جھکاتا ہے، انسان کھانے کو اٹھا کر منہ تک لے جاتا ہے۔ جانوروں کا منہ، ان کا سر ان کی پیٹھ کے برابر ہوتا ہے یا جھکا ہوتا ہے، اللہ نے انسان کو سر بلند کر دیا۔ جانوروں کی پیٹھ جھکی ہوتی ہے، انسان کی پیٹھ اللہ نے سیدھی کر دی۔ مقاتل کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، اور اللہ کی صورت کیسی ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل کو حسین صورت میں دیکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حسین صورت دی اور ان کی اولاد کو بھی حسین صورت عطا فرمائی۔ تو اس حسین صورت اور حسین جسم کا شکر یہ ہے کہ اس کو ہم اس کی بندگی میں، اس کی فرما برداری میں خرچ کر دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔